پاکستان کے سب سے پہلے اوورسیز پلیٹ فارم پراپرٹی اوورسیز کی طرف سے میں راجہ ذیشان۔ اچھا، کل رنگ روڈ کی اناگوریشن ہوئی ہے جس طرح پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کی ہے، تو یہاں رنگ روڈ کے ساتھ جتنی بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، جو انویسٹرز ہیں، ان سب کو بہت مبارک ہو۔ تو لاہور میں اس سے پہلے رنگ روڈ بنی تو وہاں پہ بھی قیمتیں کافی ہائی ہو گئی تھی رنگ روڈ کے آس پاس، تو اس حساب سے راولپنڈی میں بھی ڈیفینیٹلی آئے گا، تو یہ سب کے لیے بہت اچھا ہوا۔ خاص طور پہ راولپنڈی اسلام آباد کی جو ریئل اسٹیٹ ہے اس میں کافی تیزی آئے گی اس کے بعد۔ تو اس سے پہلے تو بہت زیادہ اسلام آباد کی پہلے تو مارکیٹ بڑی اچھی تھی راولپنڈی اسلام آباد کی، لیکن بہت زیادہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کی بھرمار ہو گئی، تو جس سے جو ہے نا کافی فرق پڑا تھا، لیکن اب رنگ روڈ کے آنے سے اب دوبارہ اس میں تیزی آنے کے امکان ہے۔ اچھا، اس میں آپ دیکھیے ہماری جس طرح یہاں پہ ہماری پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، رنگ روڈ کے نام پہ سیل پرچیز کرتی ہیں، اور ہم لوگ بھی ان میں خریداری کرتے ہیں، ہمارے پاس تو اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے، تو یہی ہوتی ہیں پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز بچتی ہیں، ہم لوگ ان میں جا کے کرتے ہیں، تو زیادہ تر تو سیف ہی رہتے ہیں، لیکن بیچ میں 4-5% ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے ساتھ کوئی نہ کوئی ٹریجڈی ہو جاتی ہے۔ تو اس کا سب سے جو بڑا مسئلہ ہے نا، ہماری حکومت نے ایسا کوئی بھی قانون نہیں بنایا ان پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے لیے۔ پکڑتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، بعد میں چھوڑ دیتے ہیں، میل ملاپ کر کے پیسے لے دے کے، وہ آپ بہتر جانتے ہیں ہمارا پاکستان کا معاشرہ ماحول کیسا ہے۔ تو اب اس میں ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جب یہ رنگ روڈ بنا رہی ہے، وہ زمینیں خریدتی ہے رنگ روڈ کے لیے، انہوں نے کافی ساری زمینیں بائی کی ہیں جہاں رنگ روڈ گزرے گی، تو اگر کتنا ہی اچھا ہوتا کہ یہ جو زمین بائی کرتے ہیں جہاں پہ ایک پلان ہوتا ہے کہ ہم نے یہ رنگ روڈ بنانی ہے، یہاں پہ اس کا انٹرچینج آئے گا، چکری پہ آئے گا، ٹھلیاں پہ آئے گا، اڈیالہ پہ آئے گا، اور باقی بھی جہاں جہاں دینا ہے وہ پلان ہوتا ہے، تو حکومت کو یہ چاہیے تھا کہ جو رنگ روڈ کی زمین بائی کرتی ہے اس کے ساتھ ایکسٹرا لینڈ بھی بائی کرے جہاں پہ اس نے انٹرچینج دینا ہے، تو وہ لینڈ بائی کرے اچھی خاصی سی، جتنے بھی انٹرچینجز ہیں 3 کر لیں 4 کر لیں، تو اس کے ساتھ زمین بائی کرے، اس کے بعد ایک ایسا زبردست قسم کا یہ اپنا ادارہ ایک بنائیں کہ جس کا کوئی الیکشن سے کوئی تعلق نہ ہو، جو پرماننٹ رہے۔ اس طرح تو سی ڈی اے بھی ہے، لیکن وہ تو بہت ہی کمزور ہے نا، 16 سال وہ لوگ بناتے ہیں، سیکٹر لانچ کرتے ہیں، کام ہی نہیں کرتے، لوگوں کا ٹرسٹ ہی نہیں ہے سی ڈی اے پہ۔ تو ان کو چاہیے کہ ایسا ادارہ ہو، اس کے بعد ایسا کوئی بھی پروجیکٹ آتا ہے اس کے انٹرچینج کے ساتھ زمین بائی کریں، اور وہاں پہ حکومت کی طرف سے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی لانچ ہو، 3 یا 4 ہاؤسنگ سوسائٹیز 30 ہزار 25 ہزار ایک انٹرچینج کے پاس زمین خریدیں، تو اس میں یہ ہوگا کہ لوگ بے شمار جائیں گے، بہت زیادہ۔ کنگڈم ویلی پہ صرف نیا پاکستان کا نام لگا تھا، تو اتنی زیادہ عوام اس میں چلی گئی ہے نیا پاکستان، تو جب ایک پروجیکٹ حکومت کی سرپرستی میں لانچ ہوگا ہاؤسنگ پروجیکٹ، تو ڈیفینیٹلی اس میں لوگ زیادہ جائیں گے، وہاں انویسٹمنٹ سیف اینڈ سیکیور ہوگی، پاور ساری حکومت کے پاس ہوتی ہے، این او سی انہوں نے خود دینی ہوتی ہے، کسی کی محتاجی نہیں ہے، وسائل ان کے پاس ہوتے ہیں، تو وہ سستی لینڈ خریدیں گے۔ جب پروجیکٹ آئے گا وہاں پہ تو وہ کیا کریں گے کہ عوام جائے گی، تو اتنی بڑی حکومت کو انکم ہوگی اس سے کہ حکومت کو یہ جو رنگ روڈ کے پیسے حکومت قومی خزانے سے پے کرے گی، تو یہ حکومت کو، یہ میں ابھی دبئی ایئرپورٹ کے پاس سے گزر رہا ہوں، یہ بھی آپ کو تھوڑا سا دکھا دوں، کافی بڑا ایئرپورٹ ہے دبئی کا۔ اچھا، تو یہ جو حکومت جو رنگ روڈ قومی خزانے سے پیسے پے کرے گی رنگ روڈ کے، تو یہ تو حکومت کو وہیں سے مل جاتے، ان کے 3 پروجیکٹ لانچ ہوتے، 4 ہوتے انٹرچینجز کے بعد، تو یہ رنگ روڈ نے مفت بن جانا تھا، قومی خزانے پہ بوجھ بھی نہ پڑتا، اور حکومت کو اتنا پیسہ مل جاتا کہ حکومت کو باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے امداد لینے کی باقی ممالک سے۔ دیکھیے، ایک پروجیکٹ جب لانچ ہوتا ہے اس میں ہزاروں لوگ اس میں کروڑوں پتی بنتے ہیں، بہت سارے پروجیکٹس ہمارے سامنے ہیں، اس میں انویسٹر کماتے ہیں، ڈیلرز کماتے ہیں،
اس کے بعد ہاؤسنگ سوسائٹیز کے مالکان کماتے ہیں، وہ تو اربوں خربوں کے حساب سے کماتے، تو یہ پیسہ حکومت کیوں نہیں کما رہی؟ کس چیز کی کمی ہے حکومت کے پاس؟ وسائل ان کے پاس ہیں، ہر چیز ان کے پاس ہے، تو یہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر پہ توجہ کیوں نہیں دی جاتی؟ ابھی ہمارے جو عمران خان صاحب آئے ہیں، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں انہوں نے بڑا کیا ہے، اس کے لیے ایمنسٹی اسکیم لے کے آئے، ریئل اسٹیٹ میں اچھا لوگوں نے ارننگ کی، لیکن حکومت کو کیا ملا اس میں؟ حکومت کو تو آٹے میں نمک کے برابر ہوگا، ٹھیک ہے جی اوورسیز کا پیسہ آیا، پیسہ سرکل کرتا بس، لیکن اگر یہی پروجیکٹ حکومت نے خود لانچ کیے ہوتے، 3 پروجیکٹ نہیں تو 4 پروجیکٹ، رنگ روڈ کیا ایسی کئی رنگ روڈ فری میں بن جاتی اسی پیسے سے، اور ہو سکتا ہے آدھا قرضہ بھی پاکستان کا اتر گیا ہوتا، اتنا ریئل اسٹیٹ میں پیسہ ہے۔ آپ جو حکومتیں ہمیں کہتی ہیں بھائی، جو حکومت کہتی ہے یا ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں انڈے پال لیں یا کٹے مرغے جو بھی ہیں، وہ تو ہمیں کاروبار بتاتے ہیں، خود ملکی خزانے کے لیے انہوں نے کون سا کاروبار کیا؟ عمران خان صاحب کو چھوڑ، اس سے پہلی جو گورنمنٹ آئی ہے، جب ہر بندے کو پتا ہے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں بہت زیادہ پیسہ ہے، لوگ کما رہے ہیں، سوسائٹیز کما رہی ہیں، پرائیویٹ ساری، حکومت کیوں نہیں ملک کے لیے کچھ کرتی؟ آپ اپنی عوام کو دیکھیے، اگر آپ یہ کہتے ہیں جی کہ ٹھیک ہے انڈسٹری کیسے لگے گی؟ ہماری جو عوام ہے بیسیکلی یہ تھوڑے آرام طلب عیاش پرست لوگ ہیں، تو ان کے لیے تو یہ بزنس بھی اچھا ہے، پیسہ لگایا ریئل اسٹیٹ میں، انویسٹ کیا اور سائیڈ بزنس کے طور پہ اچھی خاصی ارننگ کر لی، تو اس سے ملکی خزانے کو بہت بڑا انہیں انکم ہوگی۔ ایک دفعہ یہ اس پہ توجہ دیں، اور یہ سی ڈی اے طرز کے جو ہے نا لیزی اور ایسے کرپٹ قسم کے ان لوگوں کو نہ کریں، اور میرٹ پہ جو اچھے لائق فائق لوگ ہیں انہیں لائیں اور ان کی بھی نگرانی کی جائے، اور جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ڈیلیور کرنے والے ان کے ذمہ ہی دیکھیے، ایک ملک ریاض ہے، وہ 20-22 سالوں میں کھربوں پتی بن سکتا ہے ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے، کوئی اس کے پاس وسائل نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بس وہ پہیے لگاتا ہے۔ حکومت کے پاس تو سارے وسائل اپنے ہیں، بس زمین خریدنے کی بات ہے۔ جب پروجیکٹ آتا ہے 1 سال پہلے یہ پلان کریں، یہ پروجیکٹ دینا ہے، اس کے دائیں بائیں کی ساری زمین خریدیں، وہاں پہ ہاؤسنگ پروجیکٹ لانچ کر دیں۔ میں نہیں کہتا کہ پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کو بند کر دیا جائے، قطعاً میں نہیں کہتا، لیکن جو مین پرائم لوکیشن ہوتی ہے، جو اب جیسے میں نے مثال دی ہے رنگ روڈ کی، اس کی زمینیں تو حکومت کو پہلے پتہ ہے، حکومت وہاں 2 سال پہلے زمینیں بائی کر لے، پھر وہاں پہ پروجیکٹ لانچ کرے، اور وہ پروجیکٹ آئے ساتھ اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی لانچ کر دے۔ اتنا پیسہ حکومتی خزانے میں آئے گا، اتنا آئے گا کہ کیونکہ نظر آتا ہے نا، عام انویسٹر اتنا کما رہے ہیں، ڈیلرز اتنا کما رہے ہیں، تو کیا جو گورنمنٹ لانچ کرے گی تو اس کے وہ پیسہ نہیں کمائے گی؟ یہ جو ملک ریاض 20-22 سال میں بنا ہے، یہ ایسے 4 پروجیکٹ لانچ کرے، 3 سے 4 سال میں کئی ملک ریاض حکومتی خزانے کے اندر ہوں گے۔ تو ایک دفعہ کر کے دیکھیں، یہ پروجیکٹ آپ کے مفت بنیں گے بڑے بڑے، اسی سوسائٹیز میں سے پیسہ نکلے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو باہر ممالک سے امداد لینے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے نا، آپ جاتے ہیں باہر امداد لیتے ہیں، ٹھیک ہے کچھ لوگوں میں شعور نہیں ہے ان چیزوں کو نہیں، لیکن کئی لوگ فیل کرتے ہیں کہ یار یہ دیکھیے خودداری بھی کوئی چیز ہوتی ہے، یہ کوئی اچھی بات ہوتی ہے۔ ہمارا کوئی بھی پرائم منسٹر آتا ہے، میں عمران خان صاحب کی بات سے پہلے آتے وہ بھی امداد کے چکروں میں پڑے، یار آپ خود کیوں نہیں؟ آپ کے پاس ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے، اس پہ توجہ دو، ملکی خزانے کو یہ بھر دے گا، تو آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ جا کے آپ امدادیں لوگے۔ تو یہ میرا چھوٹا سا میسج ہے، اگر حکومتی سطح تک یہ پہنچ جائے، کوئی بندہ سنے، تو عمران خان صاحب کو یہ دکھایا جائے، یا کوئی بھی ایسا حکومت جو ملک کے ساتھ مخلص ہے وہ بندہ سنے، تو اس چیز پہ تھوڑا ورکنگ کریں اور تحقیق کریں کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے، تو اگر یہ فیکٹ ہے تو اس کو لاگو کیا جائے پلیز۔ یہ رنگ روڈ تو ہو گئی ہے، ابھی اس کو مت چھیڑا جائے، کیونکہ لوگوں کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے، خاص طور پہ اوورسیز کی۔ لیکن نیو اب کوئی بھی ایسا بڑا پروجیکٹ آتا ہے کسی بھی شہر میں، کراچی، لاہور، پشاور، اسلام آباد، تو وہاں پہ حکومت اس پالیسی کے تحت پہلے وہاں پہ زمینیں خریدے، اور وہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹی حکومت کی طرف سے لانچ ہو، ایک پراپر ادارہ بنایا جائے، یہ سی ڈی اے طرز کا نہیں، صاف شفاف، اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو جو ہے نا اس پہ کافی ورکنگ کی جائے اور اس پہ کام کیا جائے، تو آپ کو یقیناً 2 سے 3 سال بعد کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی امداد کی۔ تو ٹھیک ہے، پھر میرے میسج تھا، ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔